الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 59 نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری۔ اس میں انشاءاللہ تعالی آج ہم حدیث نمبر 712، یہ کتاب التہجد کے بالکل آخر میں ہیں، اس سے انشاءاللہ تعالی سبق کا آغاز کریں گے اور احادیث مبارکہ کو سننے کی، ان کی تشریحات پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا کہ فرمایا 3 مسجدوں کے سوا کسی مسجد کے لیے کجاوا نہ باندھا جائے، یعنی سفر نہ کیا جائے۔ مسجد حرام، مسجد رسول اور مسجد اقصی۔ اس کی شرح دیکھ لیتے ہیں۔ وہابی یہ کہتے ہیں کہ بزرگان دین کے مزارات مشاہد کی زیارت کے لیے سفر کرنا جائز نہیں بلکہ حرام ہے، اور دلیل میں یہ حدیث پیش کرتے ہیں۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ یہ استثناء مفرغ ہے، یعنی کلام غیر موجب میں مستثنی منہ محذوف ہے، تو لازم کہ مستثنی اعم الاعم ہو، وہ یہاں موضع یا مکان ہوگا۔ اب حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ ان 3 مسجدوں کے علاوہ اور کہیں سفر کرنا جائز نہیں۔ اس عموم میں اولیاء عظام کے مزارات مشاہد مآثر داخل ہیں۔ اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ محبوبان بارگاہ کی مزارات، مقابر، مآثر پر سفر کر کے جانا جائز و مستحسن ہے۔ اقول اولا، اس حدیث کا مطلب یہ بتانا ظاہر البطلان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر کہیں کا کوئی سفر کسی بھی مقصد کے لیے جائز نہ ہوگا، مثلا جہاد کے لیے، طلب علم کے لیے، تبلیغ دین کے لیے، تجارت، سیاحت وغیرہ کسی کے لیے سفر جائز نہ ہو، اور یہ امت کے اجماع سے باطل بلکہ خود وہابیوں کے عمل سے بھی۔ ثانیاً، دوسری بات، استثناء مفرغ میں مستثنیٰ کے اعم الاعم ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی قید ہی نہیں، بلکہ یہ ضروری ہے کہ مستثنیٰ منہ محذوف مستثنیٰ کی جنس بلکہ نوع بلکہ صنف سے ہو، اور پوری صنف کو عام ہو، جیسے کہتے ہیں ما رأیت الا زیدہ، میں نے صرف زید کو دیکھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ قائل نے نہ زمین دیکھی، نہ آسمان، نہ در و دیوار، بلکہ جانوروں کے دیکھنے کی بھی نفی نہیں ہوتی، بلکہ انسانوں کے دیکھنے کی بھی نہیں ہوتی۔ مثلا آپ کو کسی مخصوص طبقے کے افراد کی تلاش ہے، آپ نے کسی سے پوچھا ان میں سے کسی کو دیکھا، اس نے اس طبقے کے سینکڑوں انسانوں کو دیکھا ہو، مگر ان میں سے صرف زید کو دیکھا ہو، باقی کسی کو نہ دیکھا ہو، تو کہے گا ما رأیت الا زیدہ، میں نے صرف زید کو دیکھا۔ مراد یہ ہے کہ اس طبقے کے افراد میں سے صرف زید کو دیکھا ہے۔ اب یہاں مستثنیٰ منہ محذوف یہ ہوا کہ اس طبقہ کے افراد، اس کا مطلب یہ ہوا کہ استثناء مفرغ میں مستثنیٰ منہ محذوف کا مستثنیٰ کی جنس بلکہ نوع صنف کا ہونا لازم ہے۔ تو یہ مطلب ایک علمی بحث ہے، اور اگر ہم ترجمہ پہ غور کریں نا تو بالکل الحمدللہ اہل سنت کا مذہب حق ہے، اور یہ وہابیہ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں 3 مسجدوں کی طرف اشارہ ہے، تو اس کا مطلب یہ لینا کہ بھی کسی اور جگہ جا ہی نہیں سکتے، یہ بالکل ان کے عمل کے بھی خلاف ہے۔ وہ خود بھی تجارت کے لیے، رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات کے لیے، سیاحت کے لیے سفر کرتے ہیں، بلکہ وہ تبلیغ کے نام پر بھی سفر کرتے ہیں، تو ان کا اس طرح کا یہ مراد لینا سراسر زیادتی ہے اور یہ غلط ہے۔ بلکہ ابن تیمیہ نے اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے یہ کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا حرام ہے۔ اس پر اس عہد کے اور بعد کے بھی علماء اہل سنت نے شدید رد فرمایا، اس لیے کہ مزار پر انوار کی زیارت بالاجماع مسنون بلکہ قریب واجب ہے، اور یہ اعظم قربات سے ہے۔ آج کل ابن تیمیہ کے مقلدین، ہندوستان کے دیوبندی اور غیر مقلدین اور نجد کے نجدیوں کا یہی مذہب ہے، یہی نہیں کہ اسے حرام جانتے ہیں بلکہ شرک تک کہتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ حدیث 713 ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد میں ایک نماز مسجد حرام کے علاوہ دوسری مسجدوں کے 1000 نماز سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ مکہ اور مدینہ کے فضائل ہی فضائل ہیں۔ حدیث نمبر 714، نافع سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما چاشت کے وقت صرف 2 دن نماز پڑھتے، جس دن مکہ آتے۔ مکہ ہمیشہ چاشت ہی کے وقت آتے تھے، پہلے بیت اللہ کا طواف کرتے، پھر مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھتے، اور جس دن مسجد قباء آتے مدینہ میں، وہاں ہر ہفتے کے دن آتے۔ جب مسجد میں داخل ہو جاتے تو اسے ناپسند کرتے کہ بغیر نماز پڑھے مسجد سے نکلیں۔ نافع نے کہا، اور ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء کی زیارت کے لیے پیدل اور سواری پر جاتے۔ نافع نے کہا، اور ابن عمر کہتے ہیں، میں وہی کرتا ہوں جو میں نے اپنے ساتھیوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، رات اور دن کے کسی بھی حصے میں نماز پڑھنے سے کسی کو منع نہیں کرتا، البتہ سورج نکلنے اور ڈوبنے کے وقت بالقصد نہ پڑھو، یعنی مکروہ اوقات کے علاوہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث 715 ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد قباء مدینہ پاک میں ہر شنبے کو یعنی ہفتے کو پیدل اور سواری پر آتے تھے، اور عبداللہ بن عمر بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بہت حدیث پاک پر چلنے والے، سنتوں پر چلنے والے متبع سنت صحابی ہیں اللہ کے فضل سے۔ 716 ہے، حدیث پاک حضرت عبداللہ بن زید مازنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی بار بار بادب زیارت نصیب فرمائے۔ حدیث 717 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ حدیث بلفظ ہی مروی ہے۔ انہوں نے اتنا زائد کیا کہ فرمایا، میرا ممبر میرے حوض پر ہے۔ قزعہ مولا زیاد نے کہا، میں نے ابو سعید خدری سے سنا، وہ 4 باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے بیان کرتے تھے، یہ مجھے پسند آئی، انہوں نے مجھے خوش کر دیا۔ فرمایا کہ کوئی عورت 2 دن کا سفر اسی وقت کرے کہ اس کے ساتھ اس کا شوہر یا کوئی محرم ہو، اور 2 دن فطر اور قربانی کے دن روزہ نہیں، اور 2 نمازوں کے بعد نماز نہیں، صبح کی نماز کے بعد یہاں تک کہ سورج نکل آئے، اور نہ عصر کے بعد یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے، مطلب نفل نہیں پڑھ سکتے۔ 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں کے لیے کجاوا نہ باندھا جائے، مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور میری مسجد۔ تو اس کی تفسیر میں پہلے گوش گزار کر چکا۔ اچھا، یہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی کی طرف کجاوا نہ باندھا جائے، سفر نہ کیا جائے، اس سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ ثواب میں باقی ساری مسجدیں جو ہے نا برابر ہیں، چاہے وہ پاکستان میں کسی جگہ کی ہو یا UK میں کسی جگہ کی ہو، بلکہ اسلامی ممالک میں جو مساجد ہوتی ہیں وہی شرعی مسجد ہوتی ہیں، اور انہی کو زیادہ فضیلت ہے۔ غیر مسلم ممالک کے ہاں جو مساجد ہوتی ہیں، یہاں پر فقہ کے لحاظ سے کچھ مسائل ہیں۔ تعلیق ہے 221، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، آدمی نماز میں اپنے جسم کے جس حصے سے چاہے مدد لے۔ ایک اور تعلیق ہے، ابو اسحاق نے نماز میں اپنی ٹوپی رکھی اور اٹھا لی۔ حضرت علی اپنی ہتھیلی اپنے بائیں گٹے پر رکھتے، مگر جب کہ جسم کھجلانا ہوتا یا کپڑا درست کرنا ہوتا۔ تو یہ تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کی کیفیت ہے، اور شیعہ تو بالکل ہی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، وہ پھر کس منہ سے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرتے، حالانکہ حضور نماز میں ہوتے تو ہمارے سلام کا جواب دیتے،
جب ہم نجاشی کے جہاں سے لوٹے اور حضور کو سلام کیا تو ہمارے سلام کا جواب نہیں دیا اور فرمایا نماز میں مشغولیت ہے، یعنی کہ شروع اسلام میں اس چیز کی اجازت تھی، بعد میں یہ منع کر دیا گیا۔ اب آپ نے نماز میں نہ کسی کو سلام کرنا ہے نہ ہی جواب دینا ہے۔ حدیث 720 ہے، ابو عمر شیبانی نے کہا کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہم نماز کی حالت میں بات کیا کرتے تھے، ہم اپنے ساتھی سے اپنی حاجت بیان کر دیا کرتے تھے یہاں تک کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تمام نمازوں کی نگہداشت کرو خصوصاً نماز وسطیٰ کی، اور اللہ کے لیے خاموشی کے ساتھ کھڑے رہو، تو ہمیں چپ رہنے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ ایک تاریخی بات ہے، زیادہ اس میں تفصیلات پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرمایا تالی عورتوں کے لیے ہے اور تسبیح مردوں کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے آگے سے کوئی گزر رہا ہے تو مرد بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ، تاکہ گزرنے والے کی توجہ ہو جائے اور نہ گزرے نمازی کے آگے سے۔ اور عورت جو ہے وہ بولے نہ، تسبیح نہ کہے، بلکہ اپنے بائیں ہاتھ کی پشت پر اپنے دائیں ہاتھ سے ایسی آواز تالی کی جیسے ہوتی ہے یہ نکالے تاکہ گزرنے والا رک جائے۔ حدیث نمبر 722، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک عورت نے اپنے لڑکے کو پکارا اور وہ اپنے عبادت خانے میں تھا، اس کی ماں نے کہا اے جریج نے کہا اے اللہ میری ماں اور میری نماز، پھر آواز دی اے جریج، اس نے کہا اے اللہ میری ماں اور میری نماز، اس کی ماں نے پھر پکارا، اس نے کہا اے اللہ میری ماں اور میری نماز، اب اس کی ماں نے کہا اے اللہ جریج جب تک زانیہ کا منہ نہ دیکھ لے نہ مرے۔ بکریاں چرانے والی ایک عورت اس کے عبادت خانے میں پناہ لیتی تھی، اس نے ایک لڑکا جنا، اس سے پوچھا کہ یہ لڑکا کس کا ہے؟ تو اس نے بتایا جریج کا۔ یہ اپنے عبادت خانے سے اترا تھا، جریج نے کہا کہاں ہے وہ جو گمان کرتی ہے کہ اس کا لڑکا مجھ سے ہے؟ جریج نے اس لڑکے سے پوچھا من ابو کا، تیرا باپ کون ہے؟ تو اس نے کہا بکریوں کا چرواہا۔ تو یہ ایک واقعہ ہے، یہاں پر مطلب تفصیلی یہ واقعہ ہے، حدیث پاک میں اس کو بیان کیا گیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگلی شریعتوں میں نماز کے اندر کلام جائز تھا، اسی لیے جریج کی ماں کی بد دعا اسے لگی، جیسا کہ ہماری شریعت میں بھی ابتداً جائز تھا۔ آیا کریمہ وقوموا للہ قانتین کے نازل ہونے کے بعد ممنوع ہوا۔ یہ با اعتبار ظاہر کی ہے، ورنہ یہ ممکن ہے کہ نماز نفل رہی ہو اور ان کی والدہ کو اس کا علم نہ رہا ہو کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے، اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے والدین دادا دادی بلائیں تو وہ کیا کرے؟ ہمارے یہاں مختار یہ ہے کہ اگر کسی بڑی مصیبت پڑنے پر بلا رہے ہوں تو فوراً نماز توڑ دیں، اگرچہ فرض ہو۔ مثلاً آگ لگ گئی، کوئی انہیں جان سے مار ڈالنا چاہتا ہے، اور اگر کوئی معمولی تکلیف پر بلا رہے ہوں تو توڑنا جائز نہیں، اور اگر نفل نماز میں ہے اور انہیں معلوم ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے تو معمولی تکلیف پر نہ توڑے، اور اگر یہ معلوم نہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے تو توڑ دیں، اگرچہ معمولی طور پر بلائیں، یعنی نفل نماز توڑ کر جا سکتے ہیں اگر والدہ کو والدین کو پتہ نہ ہو۔ تلویح میں ہے، ہمارے صحاب نے تصریح فرمائی کہ حضور اقدس کے خصائص میں سے ہے کہ اگر حضور کسی کو بلائیں اور وہ نماز پڑھ رہا ہو تو اس پر واجب ہے کہ فوراً جواب دے، اور اس کی نماز باطل بھی نہ ہوگی۔ اس کا مفصل بیان اپنی جگہ آئے گا۔ اس حدیث سے بعض حضرات نے استدلال کیا ہے کہ زنا سے حرمت مسارت ثابت ہوتی ہے، جس طرح وطی حلال سے زانی پر مزنیہ کے اصول و فروع اور مزنیہ پر زانی کے اصول و فروع حرام ہو جاتے ہیں، اسی طرح زنا سے بھی وہ اس طرح کی حدیث میں زانی کو باپ کہا گیا، اسے ثابت ہوا کہ جیسے
حلال وتی سے نسب ثابت ہوتا ہے ویسے ہی حرام سے بھی، اور نسب ہی حرمت مسارت کی بنیاد ہے، اور باپ ہونا حرمت نکاح کو مستلزم۔ وہ اس طرح کا اگر یہ بچہ کے بچی ہوتی تو زانی چونکہ اس کا باپ ہے اس پر حرام ہوتی، مگر یہ استدلال درست نہیں۔ اسے باپ مجازن کہا ہے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کس کے نطفے سے ہے، اسی لیے باپ کے دوسرے حکام جاری نہیں ہوتے۔ ایک دوسرے کی میراث پانا یا ہو سکتا ہے ان کی شریعت میں یہ حکم رہا ہو کہ زانی سے نسب مانا جاتا ہو، اگرچہ ہمارے یہاں زنا سے بھی حرمت مسارت ثابت ہوتی ہے، جس کی دلیل کتب فقہ میں مذکور ہے۔ اچھا، ایک انٹرسٹنگ بات یہاں پر یہ ہے کہ بچے نے چھوٹی عمر میں کلام کیا، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی ہے کہ انہوں نے بھی چھوٹی عمر میں کلام کیا تھا۔ اس چیز سے مطلب ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ والدین کو بالخصوص اولاد کے حوالے سے بہت احتیاط کرنی چاہیے، کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کہہ دینی چاہیے کہ اگر وہ پوری ہو جائے تو ان کو بھی ظاہر بعد میں برا لگے گا۔ تو والدہ نے چونکہ یہ بد دعا دی تھی تو وہ ان پہ زنا کی تہمت لگ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کرم فرمایا، کیونکہ وہ بہت عبادت گزار تھے تو کرامت ظاہر ہوئی، اور بچہ بولا کہ میں اس کا بچہ نہیں ہوں، میں مطلب چرواہے کا بیٹا ہوں۔ حدیث 723، حضرت معیقب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں فرمایا جو سجدہ کرنے کی جگہ کی مٹی برابر کرتا تھا، اگر تجھے کرنا ہی ہے تو صرف ایک بار۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ زمین پہ نماز پڑھتے ہیں اور جائے نماز بھی نہیں ہے، تو اگر زمین پہ کوئی کنکریاں وغیرہ ہیں تو نماز کے دوران ان کو ہٹانا چاہتے ہیں تو صرف ایک بار ہاتھ پھیرنے کی اجازت ہے۔ بار بار ہاتھ پھیریں گے تو 3 بار ایک رکن میں کرنے سے تو نماز ہی ٹوٹ جائے گی، بلکہ بہتر یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے ہی ان چیزوں کا خیال کر لیا جائے۔ تعلیق ہے، اور قتادہ نے فرمایا اگر نمازی کا کپڑا کوئی لے کر بھاگے تو چور کا پیچھا کرے اور نماز چھوڑ دے، یہ ایسی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہوئے ذکر کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز کے سجدے میں پھونک ماری۔ حدیث نمبر 724 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نماز میں کولے پر ہاتھ رکھنے سے منع کیا گیا۔ حدیث نمبر 226 ہے، حضرت عمر نے فرمایا میں لشکر کو نماز میں درست کرتا ہوں۔ 725 ہے، حدیث پاک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے بکثرت روایت کیا ہے، تو میں نے ایک صاحب سے ملاقات کی اور پوچھا کل رات رسول اللہ نے اتما یعنی عشاء میں کیا پڑھا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا میں نہیں جانتا۔ اب میں نے کہا کہ اس میں حاضر نہیں تھے؟ انہوں نے فرمایا حاضر تو تھا۔ میں نے کہا میں جانتا ہوں، یہ سورہ پڑھی۔ سعد نے کہا میں نے عروہ بن زبیر کو دیکھا کہ انہوں نے مغرب کی 2 رکعت نماز پڑھی اور سلام پھیر دیا اور بات کی، اس کے بعد بقیہ پڑھی اور 2 سجدہ کیا اور کہا ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ تعلیق ہے 227، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن بصری نے سلام پھیرا، تشہد نہیں پڑھا، اور قتادہ نے کہا تشہد نہ پڑھے۔ اچھا، یہ سجدہ سہو کے حوالے سے جو ہے نا تحیات پڑھنی چاہیے کہ نہ پڑھنی چاہیے، یہ اختلاف یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، اور ہمارے ہاں طریقہ یہی ہے کہ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ جب آخری رکعت میں تحیات پڑھ لے پھر ایک طرف سلام پھیرے، ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کرے اور پھر بیٹھے اور تحیات شروع سے پڑھے، پھر درود پاک پڑھے، پھر دعا مستورہ پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دے، یہی طریقہ سب سے افضل اور بہتر ہے۔ سلمہ بن علقمہ نے کہا میں نے محمد بن سیرین سے پوچھا سجدہ سہو میں تشہد ہے؟ فرمایا ابو ہریرہ کی حدیث میں نہیں ہے۔ اچھا، حدیث نمبر 728 ہے، قریب سے روایت ہے ابن عباس اور مسور بن مخرمہ عبد الرحمن بن اظہر نے
انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجا اور کہا ان کی خدمت میں ہم سب کا سلام عرض کرنا اور ان سے دریافت کرنا کہ عصر کے بعد 2 رکعت پڑھنے کا کیا حکم ہے، اور عرض کرنا ہمیں خبر ملی ہے کہ آپ انہیں پڑھتی ہیں، اور ہمیں یہ حدیث پہنچے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرمایا ہے۔ اور ابن عباس نے کہا اور میں حضرت عمر کے ساتھ لوگوں کو اس سے روکتا تھا، یعنی کہ عصر کے بعد 2 نفل پڑھنے سے روکتا تھا۔ قریب نے کہا اب میں حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان لوگوں کا پیغام انہیں پہنچا دیا تو انہوں نے فرمایا ابو سلمہ سے پوچھو۔ میں ان لوگوں کے پاس واپس آیا، ان کے ارشاد کو بتایا۔ اب ان لوگوں نے مجھے حضرت ام سلمہ کی خدمت میں وہی پیغام دے کر بھیجا جو حضرت عائشہ کی خدمت میں بھیجا تھا۔ حضرت ام سلمہ نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ ان سے منع فرمایا تھا، پھر میں نے دیکھا کہ عصر کے بعد انہیں پڑھ رہے تھے، پھر میرے یہاں تشریف لائے اور میرے پاس انصار کے قبیلے بنی حرام کی کچھ عورتیں تھیں۔ میں نے لونڈی کو حضور کے پاس بھیجا، میں نے لونڈی کو سکھایا کہ حضور کے پہلو میں کھڑی ہو جا اور کہہ۔ حضور سے ام سلمہ کہتی ہے یا رسول اللہ میں نے حضور ہی سے سنا ہے کہ حضور ان 2 رکعتوں سے منع فرماتے ہیں، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ حضور انہیں پڑھ رہے ہیں، اگر حضور ہاتھ سے اشارہ فرمائے تو پیچھے ہٹانا۔ اس لونڈی نے ایسا ہی کیا تو حضور نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا، وہ پیچھے ہٹ آئی۔ جب حضور نماز سے فارغ ہو گئے تو فرمایا اے ابو امیہ کی بیٹی، تو نے عصر کے بعد کی 2 رکعتوں کے بارے میں پوچھا ہے، ہوا یہ ہے کہ عبد القیس کے کچھ افراد میری خدمت میں حاضر اور مجھے مشغول کر لیا، میں ظہر کے بعد والی 2 رکعتوں کو نہیں پڑھ سکا تھا، یہ وہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ اس طرح کا واقعہ آیا تھا، تو آپ نے وہ 2 رکعتیں عصر کے 4 فرضوں کے بعد ادا فرمائیں، تو پھر آپ نے اس کا معمول بنا لیا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے خصائص میں سے ہے۔ ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ اگر ہم نے عصر کے 4 فرض پڑھ لیے ہیں تو اس کے بعد ہم غروب آفتاب تک کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے، اور اگر ہم نے عصر کے 4 فرض نہیں پڑھے تو ہم جتنے چاہیں نفل فرضوں سے پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ اگلی کتاب ہے کتاب الجنائز، اس میں تعلیق ہے پہلی۔ وہب بن منبہ سے کہا گیا کہ کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں؟ فرمایا ہے، لیکن ہر کنجی کے دندانے ہوتے ہیں، اگر دندانے والی کنجی لائے گا تو تیرے لیے کھولی جائے گی ورنہ نہیں۔ مطلب اس میں اشارہ دیا جا رہا ہے کہ عیسائیوں سے اور اہل کتاب سے خطاب ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانا، اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا اور ضرورت دین کا اقرار کرنا، یہ سب ضروری ہے۔ حدیث 729 ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پروردگار کی بارگاہ سے میری خدمت میں ایک آنے والے آئے اور مجھے یہ خبر دی یا یہ فرمایا کہ مجھے بشارت دی کہ میری امت میں سے جس حال میں مرے کہ اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے عرض کیا اگرچہ وہ زنا کرے چوری کرے؟ فرمایا اگرچہ وہ زنا کرے چوری کرے۔ اس حدیث پاک کی شرح میں یہی ہے کہ شرک سے مراد ہر کفر ہے۔ قرآن پاک میں بھی یہ لفظ بار بار استعمال ہوتا ہے شرک، تو وہاں بھی مراد ہر کفر ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو فرمایا گیا کہ اگرچہ چوری کرے اگرچہ زنا کرے، مطلب یہ ہے کہ بندہ مومن جو ہے وہ جنت میں جائے گا، ہاں اگر اس نے گناہ کیے ہیں تو پہلے اس کی گناہوں کی سزا ملے گی، پھر جنت میں ہی جائے گا۔ حدیث 730 ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مشرک ہو کر مرے گا جہنم میں جائے گا، اور میں کہتا ہوں جو اس حال میں مرے کہ مشرک نہ ہو وہ جنت میں جائے گا۔ حدیث بالکل واضح ہے کہ مومن جو ہے وہ جنت میں جائیں گے اور جو کافر ہیں جنت میں نہیں جائیں گے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا اور 7 چیزوں سے منع فرمایا: جنازوں کے پیچھے چلنے اور بیمار پرسی اور دعوت قبول کرنے اور مظلوم کی مدد کرنے اور قسم پوری کرنے اور سلام اور چھینک کا جواب دینے کا حکم دیا، اور چاندی کے برتن استعمال کرنے، سونے کی انگوٹھی
اور حریر ریشم اور دیبا کسی اور استبرق پہننے سے منع فرمایا۔ حدیث 732 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے مسلمان کا مسلمان پر 5 حق ہے: سلام کا جواب دینا، بیمار پرسی کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا اور چھینک کا جواب دینا۔ چھینک کا جواب کیسے دیا جاتا ہے؟ چھینکنے والا اگر کہے الحمدللہ تو تب آپ پہ واجب ہے کہ آپ کہیں یرحمک اللہ، ٹھیک ہے؟ اور بہتر ہے کہ وہ آگے سے کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، پھر یہ کہے یغفر اللہ لنا ولکم۔ اگر اتنا نہ بھی یاد رہے، صرف اتنا یاد رکھ لیں، کوئی مرد ہے تو اس کو کہنا یرحمک اللہ، کوئی عورت ہے تو اس کو کہنا یرحمک اللہ، بس۔ یہ تب ہے واجب اگر وہ الحمدللہ کہے، اگر وہ حمد نہ کرے تو پھر واجب نہیں ہے یہ کہنا۔ 732 ابو سلمہ نے خبر دی کہ انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیقہ حیات نے خبر دی، فرمایا کہ ابو بکر اپنے گھوڑے پر اپنے سخ والے گھر سے آئے، اتر کر مسجد میں گئے اور کسی سے نہیں بولے، عائشہ کے پاس آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصد کیا اور حضور حبارہ کی چادر سے ڈھنکے ہوئے تھے۔ انہوں نے حضور کے چہرے پر چادر ہٹایا، پھر جھکے اور حضور کا بوسہ لیا، اس کے بعد روئے، پھر کہا اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ عز و جل آپ پر 2 موت جمع نہیں فرمائے گا، جو وفات اللہ نے آپ کے لیے لکھی تھی وہ آپ پا چکے۔ ابو سلمہ نے کہا ابن عباس نے مجھے خبر دی کہ ابو بکر باہر نکلے اور عمر لوگوں سے کلام کر رہے تھے۔ ابو بکر نے ان سے فرمایا بیٹھ جاؤ، مگر وہ نہ مانے، پھر فرمایا بیٹھ جاؤ، اب بھی وہ نہ مانے تو ابو بکر نے کلمہ شہادت پڑھا۔ اب لوگ ان کی طرف متوجہ ہو کر عمر کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ابو بکر نے شہادت کے بعد کہا کہنا یہ ہے کہ جو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پرستش کرتا تھا تو وہ سن لے، وہ دنیا سے تشریف لے گئے، اور جو اللہ عز و جل کی پرستش کرتا تھا وہ سن لے اللہ زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اور محمد رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، کیا اگر وہ وصال فرمائیں یا شہید کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنی ایڑیوں پر پلٹ جاؤ گے؟ اور جو بھی اپنی ایڑی پار پلٹے گا وہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے گا، اور شکر کرنے والوں کو اللہ جلد انعام دے گا۔ بخدا گویا لوگ جانتے ہی نہ تھے کہ اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا ہے، یہاں تک کہ ابو بکر نے تلاوت کی تو لوگوں نے ان سے سن کر اسے یاد کر لیا۔ اب ہر شخص سے سنا جاتا کہ وہ اس کی تلاوت کر رہا ہے۔ یہ اصل میں بتایا جا رہا ہے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح لوگوں کو کنٹرول کیا۔ لوگ صدمے سے چور چور تھے، اور جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت اپنے ہوش گوا بیٹھے تھے، بالکل وہ تلوار ننگی لے کر پھر رہے تھے گلیوں میں کہ کوئی اگر یہ کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں اس کو قتل کر دوں گا۔ اتنے غصے میں تھے، اتنا ان کو غم ہوا تھا۔ تو پھر اس میں یہی بیان کیا جا رہا ہے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچویشن کو کنٹرول فرمایا۔ اگلی حدیث پاک ہے، خارجہ بن زید انصاری نے خبر دی کہ ام العلا نے جو ایک انصاری عورت تھی جنہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی تھی، خبر دی کہ جب انصار نے مہاجرین کی رہائش کے لیے قرعہ اندازی کی تو عثمان بن مظعون ان کے حصے میں آئے اور وہ ہمارے یہاں رہنے لگے، پھر بیمار پڑ گئے، ہم نے ان کی تیمارداری کی، جب ان کی وفات ہو گئی ہم نے ان کو ان کے کپڑے میں کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے، تو میں نے کہا اے ابو صاحب تم پر اللہ کی رحمت ہو، آپ کے بارے میں میری گواہی یہ ہے کہ ضرور اللہ نے آپ کو عزت دی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کیسے معلوم ہوا کہ اللہ نے اسے عزت دی ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ پر میرے ماں باپ قربان، میں نہیں جانتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم عثمان کو موت آ گئی اور میں اس کے لیے بھلائی کی امید کرتا ہوں، بخدا میں نہیں جانتا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔
ام العلا نے کہا اللہ کی قسم اب میں کسی کی صفائی نہیں بیان کروں گی، اس نے مجھ کو غمگین کر دیا۔ ام العلا نے کہا پھر میں سوئی تو مجھے عثمان کے لیے ایک چشمہ دکھایا گیا جو بہتا ہے۔ اب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور خواب بیان کیا تو فرمایا یہ اس کا عمل ہے۔ تو بعض لوگ نا یہاں پر اس حدیث پاک سے بھی جو استدلال کرتے ہیں کہ نبی کو پتہ نہیں ہے، حالانکہ ان کی بات غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس بات کی نفی فرما رہے ہیں کہ میں ذاتی طور پر نہیں جانتا، میں اتنا ہی جانتا ہوں جتنا مجھے اللہ پاک علم عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کی عطا سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب کچھ جانتے ہیں۔ حدیث نمبر 735 ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب غزوہ احد میں میرے والد شہید کر دیے گئے تو میں ان کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر روتا تھا اور لوگ مجھے منع کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع نہیں فرماتے تھے۔ پھر میری پھوپھی فاطمہ رونے لگی تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رو یا مت رو، فرشتے ان پر اپنے پروں سے سایہ کیے رہے یہاں تک کہ تم نے انہیں اٹھا لیا۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ صرف رونا جو ہے نا وہ منع نہیں ہے، جبکہ اس میں کوئی نوحی اور اس طرح کی باتیں نہ ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کے مرنے کی اسی دن خبر دی جس دن وہ فوت ہوئے، اور عیدگاہ تشریف لے گئے اور صحابہ کی صف لگائی اور 4 تکبیریں پڑھیں۔ یہ ایک مسئلہ ہے غائبانہ نماز جنازہ، اس پہ وہابی بڑا شور مچاتے ہیں۔ اصل مسئلہ کیا ہے کہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل نے اس سے اور اس کے بعد آنے والی حدیث سے استدلال فرمایا ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ صحیح ہے، مگر امام نووی نے فرمایا کہ اگر میت اسی شہر میں ہو تو جائز نہیں۔ امام رافعی نے فرمایا کہ یہ ضروری ہے کہ میت اور نمازیوں کے درمیان 200 سے 300 ہاتھ کا فاصلہ نہ ہو۔ ہمارے یہاں نماز غائبانہ جائز نہیں، یعنی حنفیوں کے نزدیک نماز جنازہ صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ میت کا کل یا اکثر جسم سر کے ساتھ نمازی کے سامنے موجود ہو۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کمال رحمت و شفقت و عنایت کی بنا پر مسلمانوں کی نماز جنازہ میں شرکت کا بہت زیادہ اہتمام تھا۔ اگر رات میں یا دوپہر میں کوئی مرتا اس خیال سے کہ رات کی تاریکی اور دھوپ کی وجہ سے تکلیف ہوگی، آرام میں خلل ہوگا، صحابہ کرام اطلاع نہ دیتے اور دفن کر دیتے تو فرماتے ایسا نہ کرو، اپنے جنازے کے لیے بلا لیا کرو، میری نماز مردے کے لیے رحمت ہے، یہ قبریں تاریکی سے بری ہیں، میں اپنی نماز سے انہیں روشن فرما دیتا ہوں۔ اس کے باوجود زمانہ اقدس میں سدھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دوسری جگہوں میں وفات پائی، شہید ہوئے، مگر کسی حدیث میں وارد نہیں کہ حضور اقدس نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ کیا وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے محتاج نہ تھے؟ کیا ان پر رحمت عالم کی شفقت نہ تھی؟ کیا ان کی قبور اپنی نماز سے پر نور فرمانا نہ چاہتے تھے؟ کیا جو مدینہ طیبہ میں فوت ہوتے انہی کی قبریں اس مبارک روشنی کی محتاج تھیں، اور وہی لوگ قابل شفقت تھے اور جگہ فوت ہونے والے نہیں؟ اس کی دلیل ہے کہ وہ مشروع نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مدینہ طیبہ کے علاوہ دوسری جگہوں کے مسلمانوں نے خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ نہ پڑھی۔ وصال کے وقت پورا عرب مسلمان تھا مگر کسی نے حضور کی نماز غائبانہ نہ پڑھی۔ اسی طرح خلفائے راشدین کی بھی کون امتی ہوگا کہ وہ اس کی تمنا نہ رکھتا ہوگا کہ خاتم الانبیاء رحمت ہر 2 سرا کی نماز جنازہ پڑھ کر شہادت حاصل کرے۔ اگر نماز جنازہ غائبانہ مشروع ہوتی تو کیا صحابہ کرام باز رہتے؟ خلفائے راشدین کی عہد مبارک میں ہزار صحابہ تابعین جہادوں میں شہید ہوئے۔ کیا کہیں مروی ہے کہ خلفائے راشدین نے کبھی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی؟ اگر مشروع ہوتی تو کیوں نہیں پڑھتے؟ تو یہ ہمارے مطلب اس میں دلائل ہیں،
اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو نجاشی بادشاہ کی اس طرح غائبانہ نماز جنازہ پڑھی تھی، تو جی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے لیے یہ عمل خاص ہے، باقی ہمیں یہ اجازت بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر ہم کسی کی جنازے میں شریک نہیں ہو سکے تو ہم اس کے لیے صرف دعائے مغفرت کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیسن کا آغاز حدیث نمبر 737 سے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔